نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمائے ہیں اور وہ دو نور دو اندھیروں کے ضرر اس کے نقصان سے امت محمدیہ کو بچا لیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے مالک مولا وہ دو نور کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے مالک مولا وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ قربان جائیے امت محمدیہ کے نصیب پر کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو ایسے دو نور عطا فرمائے ہیں کہ جو دو نور قبر اور قیامت کے اندھیرے سے امت محمدیہ کو بچا لیں گے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسی عبادات ہیں جو رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہیں۔ مسلمان ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور ماہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت تلاوت قرآن بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عبادات کی برکت سے مسلمان کو قبر اور قیامت کے اندھیرے سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور کیوں نہ نجات عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک مولا میری وجہ سے یہ بندہ سارا دن کھانے پینے اور خواہشات سے رکا رہا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی شفاعت جو ہے وہ روزہ دار کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور قرآن کہے گا، اے مالک مولا میری وجہ سے اس نے رات کو جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، ماہ رمضان کے اندر رات کو جاگ کر نماز تراویح کے اندر قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت بھی بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کا ہمیں خوب ادب و احترام کرنے اور ماہ رمضان کے روزے اور ماہ رمضان میں خاص طور پر خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔